خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ صحابہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری کر کے شوق جہاد میں غسل سے پہلے میدان جنگ میں کودتے ہیں اور فرشتے ان کو شہادت کے بعد تو غسل دیتے ہیں۔ وہ صحابہ جو اس عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کا ساتھ دیتے ہیں کہ حضور کے سامنے کبھی ہاتھ کٹواتے ہیں، کبھی انگلیاں کٹواتے ہیں، کبھی سینے پہ چاقو و برچیاں کھاتے ہیں، حضور کا دفاع کرتے ہیں۔ اب ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے کہ صاحب ایک صحابہ کے لیے اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے اور دوسرا اہل بیت کے لیے صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ تم نے ان کو کب سے الگ کر لیا؟ حضور تو فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی، اہل بیت کشتی ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ اور پہلے زمانوں میں جبکہ یہ الیکٹرونک آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کشتی ستاروں ہی کے سہارے چلتی ہے۔ وہ کشتی کبھی منزل مقصود تک تجھے نہیں پہنچا سکتی کہ جس میں ستاروں کی ہدایت موجود ہے۔ ہدایت کے لیے صحابہ سے ہدایت لینی ہوگی، تب تجھے اہل بیت کی کشتی بیڑا پار دے رکھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا مصرع ہے؟ نجم ہے ناؤ، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جی اہل سنت کا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ ہم پوچھیں گے اہل سنت کا بیڑا کیوں پار ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بیڑا تبھی پار ہوگا جب اس کشتی میں اس ستارے کا سہارا لے کر چلو۔ کشتی میں بیٹھنا ہوگا اور ستارے کو سہارا بنانا ہوگا، رہنمائی لینی ہوگی۔ جو اکیلا اہل بیت کا ہوا وہ بھی گمراہ ہوا، جو فقط صحابہ کے گن گاتا گیا اہل بیت کو چھوڑ گیا وہ بھی گمراہ ہوا۔ حضور نے نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں اور قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ گیا۔ جبریل صاحب قادری بھی اسی ناؤ میں ہے، نقشبندی بھی اسی ناؤ میں ہے، سب اسی ناؤ میں اہل بیت کی ناؤ۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس بات سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت سب اسی میں۔ اب دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم، کھانا تو ٹھنڈا ہو رہا ہے مگر ہم اب گرم ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یاقوت کی بنی ہوئی سرخ خوبصورت مسجد، یاقوت ہوتا ہے نا ہیرے کی جواہرات کی قسم میں سے، اس کی ایک مسجد ہے اور خوبصورت مسجد ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام صف بصف حضور کے سامنے ہیں اور حضور ان کی طرف مراقب ہے۔ میں نے سوچا کہ بھاگ کر جا کر حضور کی زیارت کر لوں۔ مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہوں، اعظم صاحب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں حضرت شاہ نقشبند اور حضور غوث اعظم۔ اب حضور غوث اعظم کہہ رہے ہیں صاحب یہ میرا مرید ہے میں لے جاؤں، حضرت شاہ نقشبند کہہ رہے ہیں جی یہ میرا مرید ہے اس کو میں لے جاؤں۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اس کے آباء و اجداد میرے طریقے پر تھے، یہ انہی میرے مریدوں کا بیٹا ہے، میرا حق اس پر زیادہ ہے، میں حضور کے پاس
حضور غوث الاعظم کے جواب میں حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں خود اس کو میرا فیض ملا، اس نے جو ترقی کی ہے میرے طریقے میں کی، اس لیے میں لے جاؤں گا۔ یہ بات آپس میں ان دونوں کی چل رہی ہے، اور شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ الہا یہ مناظرہ اگرچہ بڑا مزے کا ہے، یہ مباحثہ اگرچہ پر لطف ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ مجلس نبوی برخاست ہو اور حضور اٹھ کے چلے جائیں ان کے مباحثے میں یہی کا یہی رہ جاؤں۔ اب دیکھیے شاہ عبد الرحیم نے اس خواب میں اپنے دل کا کوئی میلان نہیں بتایا کہ میں کس کا ہوں، ان کا جھگڑا ہے کہ یہ کس کا ہے، اصل بات تو یہ ہے، یہ مرید کس کا ہے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ان کا ہوں یا ان کا ہوں، یا وہ اچھے ہیں یا یہ اچھے ہیں۔ جو مرید ان میں پڑ جائے صاحب وہ بند ہی رہے گا، باہر نکل جائے، محروم ہے۔ آپ اس لائق بنے کہ مشائخ کا آپ پر مباحثہ ہو سکے، یہ ہم لے جائیں گے اس کو، یہ ہمارا ہے، دوسرا کہے گا ہمارا ہے۔ اس بات کو جگر مراد آبادی نے کیا اچھا بیان کیا کہ میں ان کا ہو گیا انہیں مسرور کر دیا، میں جب ان کا ہو جاؤں ان کو کیا ہوگا صاحب، میرے جیسے تو ہزاروں ہیں، وہ صرف خوشی ہوں گے۔ میں ان کا ہو گیا انہیں مسرور کر دیا، وہ میرے ہو گئے مجھے مغرور کر دیا۔ ان کا میرا ہو جانا بڑی بات ہے کہ وہ میرے لیے بولے، میرے لیے لڑے، وہ میرے ہو جائے، میرے لیے مباحثہ کرے، میرے لیے مجادلہ کرے۔ تو حضرات کرام یہ بحث لگی ہوئی ہے۔ تو اتنے میں حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اس کو یا تم لے جاؤ یا میں لے جاؤں، فرق ہی کیا ہے؟ حضرت غوث الاعظم کہتے ہیں فرق ہی کیا ہے؟ دیکھیے مناظرے کا ایک اصول ہے، بس ایک بات سے پکڑ کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ کیا فرق ہے، آپ لے جائیں یا میں لے جاؤں؟ حضرت شاہ نقشبند نے بات پکڑی اور کہا اگر فرق نہیں ہے تو پھر میں لے جاؤں، اگر فرق نہیں ہے تو پھر میں ہی لے جاتا ہوں۔ اب اس نے شاہ نقشبند نے پکڑا اور اندر داخل کیا، مگر حضور غوث الاعظم نے چھوڑ نہیں دی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ لے جا رہے تو آپ ہیں، اس کو لے جائیں، مگر فی الحقیقت یہ میرا ہے، میں بھی اس کو اپنا فیض دے کر چھوڑوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کے باپ دادا میرے تھے، میں اس کو اپنا فیض دے کر چھوڑوں۔ اس کے بعد جو ہوا تو پھر وہ تو اندر لے گئے، وہ معاملہ صرف سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنی اقتصابی نسبت جو ہوتی ہے، جس کا قسم کیا ہے، اس نے شاہ عبد الرحیم کو نقشبندی بنایا، لیکن نسبی نسبت جو ان کو آباء و اجداد سے ملی اس نے قادری بنایا۔ حضرت امام ربانی کے آباء و اجداد، حضرت مجدد الفسانی کے آباء و اجداد چشتی ہیں، حضرات اہل چشت سے ان کا رابطہ ہے، اور شاہ کمال قادری سے ان کو نسبت ہے، قادری بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں، اور خود کمال پایا تو حضرات نقشبندیہ میں۔ تو اسی لیے یہ طریقہ جو ہے یہ اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وہ جا کہاں رہے تھے دونوں حضور کے پاس، یہ بڑی بات ہے۔ تو حضرات قادری ہوں، حضرات چشتیہ ہوں، حضرات نقشبندیہ ہوں، حضرات سہروردیہ ہوں، بات یہی ہے کہ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ کوئی ذرا جلدی، کوئی ذرا دیر سے، کوئی ذرا تیز، کوئی ذرا سوار کر کے، کوئی ذرا کھینچ رگڑ کے، کوئی ذرا تکلیف دے کر جائیں گے ایک طرف، کوئی صاحب کوئی آپ کو زیادہ چلے اور ان پر لگائے گا، اور کوئی جو ہے اندراج النہایت فی البدایت، یہ قدم پر ہے کوچے جانا، 2 قدم پر ہے کوچے جانا، کوئی صاحب آنکھیں بند کرائے گا آپ کو لے جائے گا۔ حضرت امیر خسرو نے کوئی حج جا کر نہیں کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حج کے زمانے میں دہلی میں ہوتے ہوئے ان کو حج کرایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اہل سنت کے صحیح عقیدے پر ڈٹے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت امام ربانی کے مکاتیب کو مختصر ان کے بعض چیزیں میں پھر چھاپ کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہی زمانہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو بہت ضروری ہو گیا، اور جو اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی کی تعلیمات ہیں وہ بھی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بالکل صحیح العقیدہ راسخ فی العلم علوم لوگوں کے عقیدے، جو ان سے ذرا آگے پیچھے ہوا وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ. یہاں ایک بات بتا دوں کہ بات عقائد میں ہو رہی ہے، فقہی جزیات میں ہم اعلی حضرت سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اور امام ربانی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ فقہی جزیات ہیں، جیسے انگلی نماز میں انگلی اٹھانا، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے اعلی حضرت سے آپ اختلاف فقہی طور پر کر سکتے ہیں، وہ فقہی اختلاف ہے، وہ الگ ہے. بات عقیدے کی، بات عقیدے کی، ایمان کی. عقیدہ تو ایک ہی ہے. دعا کریں. سلام پڑھو.